پھر انسان جب اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ کیوں بھیجا گیا؟ اب اگر عبادتیں ہی کرانی تھی تو اللہ اوپر ہی رکھ چھوڑتا، یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں سجدے سجدے ہم سب کر چھوڑتے۔ تو اس نے دیکھنا تھا کہ ہم اتنی نعمتیں دے کر ایک انسان کو، بندے کو بنا کر اس دنیا میں بھیج رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح کرتا کیا ہے، شکر گزار ہوتا بھی ہے کہ نہیں، حسرتوں کا مارا ہی تو نہیں رہتا اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، وہ اتنا امیر کیوں ہو گیا، اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے، ہر وقت جاسوسیوں میں ہی لگا رہے۔ تو پھر بیچ میں شیطان میاں جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ اس کو اور جلاتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں۔ تو وہ چنگاری جو آپ کے دل میں بن رہی ہوتی ہے، پیدا ہو رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو جلاتی ہے، پھر اوروں کو جلاتی ہے۔ اب کوئی اپسیٹ ہوا ہوگا ہماری نیل پالش دیکھ کے تو لکھتا ہے نا کہ کیوں لگائی، تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو جواب دہ نہیں ہیں ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو جواب دہ نہیں ہے، ہر شخص آزاد ہے۔ دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور کہنے کا کام جو ہے وہ ہر شخص کا نہیں ہے۔ یوں پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کہے گا میں ٹھیک ہوں، ہر شخص لڑنے کھڑا ہو جائے گا نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، تو کہاں پر پھر فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو ہماری جو ٹیوننگ کر دی گئی، ہر انسان کی بنا کے جو ٹیوننگ کی گئی، جو مسلمان ہے اس کا دین کہتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کو جو ماحول ہے، اس کو جو تربیت ہے، جو ٹریننگ ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، کل کو وہ ان کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک کرسچن جو ہے وہ مسلمان نہ ہو، یہ تو صرف نام ہی ہے نا، جو بھی نام کوئی رکھ لے، یا ایک ہندو جو ہے وہ مسلمان نہ ہو، دین کا نام نہیں ہے صرف، دین تو ایک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، وہ جو بھی اپنائے گا اسے جو مرضی پکار لیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب نیشنلٹیز کی بات چلتی ہے، آپ وہاں کے ہیں، آپ وہاں کے ہیں، بہت سے ساتھی پوچھتے ہیں آپ ہندوستان کے ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے ہیں۔ ہماری آواز کو کسی ملک کی سرحد کراس کرنے کے لیے بھی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ساری دنیا ہماری ہے، ہم کیوں چھوڑیں؟ تو یہ سب بٹوارے جو ہیں، یہ سب سرحدیں جو ہیں، یہ سب بندشیں جو ہیں دین دھرم کی، یہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اخلاقیات کو، اپنی سوچ کو براڈ کریں، کہ ہم بہتر انسان بنیں، جو کہ ہم نہیں بن رہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، برائی بڑھتی جاتی ہے، کرائم بڑھتا جاتا ہے، بروکن ہومز بڑھتے جاتے ہیں، ابیوز بڑھتی جاتی ہے، چوری چکاری بڑھتی جاتی ہے، حالات خراب ہوئے جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹے چلی جاتی ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جانور مارے جا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کووڈ میاں آ گئے تو سب کو اپنی اپنی ڈال گئے، اب کوئی وار شور جو ہے وہ دنیا میں اس کی باتیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اوپر والا بیٹھا کس طرح کام کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور ہم جو بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ہم یہاں پر اگر کوئی اچھی بات کرتے ہیں یا اچھی چیز سکھاتے ہیں یا جو بھی ہے، جو بھی کسی کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچتا ہے، اس میں ہمارے کوئی گن نہیں ہے۔ ہمارے بنانے والے نے شاید سکھایا ہی اس لیے، بتایا ہی اس لیے کہ ہم اس کو پھیلا سکیں، ہم بتا سکیں۔ تو جو ایک مؤذن ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اذان دے اور مسجد میں نماز ہو جائے، جو آتا ہے وہ پڑھ لے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے گھسیٹ گھسیٹ کے لوگوں کو گھر سے باہر نکالے، آؤ نماز پڑھو، آئے کیوں نہیں۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو سسٹم ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری ٹیوننگ کی گئی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اچھائی جو ہے وہ یہ ہے، برائی جو ہے وہ یہ ہے، تو اس پر ہماری ٹیوننگ کی گئی، بالکل کمپیوٹر کی طرح، جیسے کہ اس کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ کبھی بھی برائی کو اچھائی نہیں کہہ سکتا، وہ کبھی بھی چوری کر کے جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ اس نے ٹھیک کیا۔ اس کے دل میں ایک کھٹکا ہے، وہ ڈرتا پھرے گا، وہ چھپتا پھرے گا۔ ہر برائی کرنے والا، ہر بچی ہمارے معاشرے کی جو آج ننگی پھر رہی ہے، اس کو یہ ڈر ہوگا، اس کی آنکھوں میں ایک چور ہوگا کہ ہمیں وہ تو نہیں دیکھ رہے جو ڈھانپ کے بدن پھر رہے ہیں۔ جن کو نالج نہیں ہے ان کو تو خیر آپ چھوڑیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے اس ٹاک میں کور کی ہیں، عام باتیں کی ہیں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی زندگی کے لیے یہ باتیں فائدہ مند ہوں۔ یہاں پر پھر حکمت کا پہلو آتا ہے کہ جو بات آپ کے کان تک پہنچی ہے، آپ نے سنی ہے، آپ اس کو سوچ سمجھ کے اپلائی کریں اپنی زندگی میں، عقل سمجھ اور شعور کے ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اور سب سے بڑا صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا آپ کا دل ہے۔
آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، آپ کے بنانے والے نے ایک ایسی چیز رکھ دی جو صحیح کو صحیح ہی کہے گا اور غلط کو غلط ہی کہے گا. اس وجہ سے آپ اس کا فیصلہ لے لیں. جو صحیح بات ہوتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے، وہ دل پر اثر کرتی ہے. جو سچا انسان ہے، اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں پر اثر کر جائے. جو جھوٹا ہے، جو دھوکے باز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ چیز چھین لیتا ہے. یہ جو آج کل آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر لیتا ہے، عورت عورت سے شادی کر لیتی ہے، آپ کو ایک سیکنڈ میں چلتے پھرتے کا پتہ لگ جاتا ہے. کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو سڑک پہ چلتے بھی کہ یہ وہ ہیں؟ کیا چیز ان میں سے نکل جاتی ہے، کیا چیز ان میں سے چلی جاتی ہے، کیا چیز ان سے چھین لی جاتی ہے کہ وہ ایک نارمل مرد یا عورت یا انسان نہیں رہتے. جو بیچارے پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کی تو بات اور ہے کہ چلو پیدائش کے وقت کبھی دل میں کبھی بچے کے کہیں سوراخ نکل آتا ہے، کبھی کوئی ایسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کبھی لوکیمیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کبھی ایک ہاتھ پاؤں نہیں ہوتا، کبھی بچے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی 2 سر والا بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ بھی ایسے ہیں جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کی بات اور ہے، وہ بھی اپنی زندگیاں گزارتی ہیں. ان کے بھی بالکل وہی رائٹس ہونے چاہیے معاشروں میں جو کہ ایک عام انسان کے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہیومن بینگ ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ شاید ان کو وہ جگہ نہیں دیتے، اور اگر کوئی ان میں سے بنتا بھی ہے یا کہیں پہنچتا بھی ہے تو وہ ایک مل کے تھرو جا کر کہیں پہنچتا ہے. تو یہ ہماری جو معاشرے کی بندشیں ہیں، تکلیف ہے، آنچ ہے، وہ ہر کوئی جھیل کر پھر ایک سکسیس کو چھوتا ہے. تو جو دنیا ہے، ہمیں ایسا لگا کہ جب وہ بنی تو انسان یہاں بھیجا گیا، تو ہر چیز جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز جو ہم دعا میں بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو جب ہم گزار رہے ہوتے ہیں تو اس کا تعلق انسان سے ہی ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیں، اے اللہ ہمیں اچھا انسان بنا. کس لیے بنا؟ تاکہ ہم دوسروں کے لیے فیض کا باعث بنیں. ہمیں سچا انسان بنا کیونکہ ہمارے جھوٹ سے دوسروں کو دکھ پہنچے گا. ہم پودے لگانے والے ہوں کیونکہ ہم اپنی ارتھ کو جس پہ ہمیں بھیجا گیا اس کو ایک بہتر جگہ بنائیں. رحم دلی سکھائی انسان کو. تو سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، ہر چیز جو اس کو یہاں پر دی، رشتوں کے ساتھ نبھاؤ، حسن و احسان کا تعلق ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ رکھو، بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ. سارا کچھ انسان سے ہی جڑا ہے، انسان کا انسان سے جڑا ہے. ہر شخص جو کام کر رہا ہے وہ دوسرے انسان کے لیے ہی بہتری کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے جنت کی نہریں نہیں کھدوا رہا. اس نے تو ہم پہ کرم ہی کرم کیے ہیں اور ہم سے کچھ بھی نہیں لیا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے، اپنے کریٹر کے لیے اتنی نعمتوں کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ کیا لوٹا سکتے ہیں؟ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں، ایک سچے انسان بن کر زندگی گزاریں، ایک نفع رساں وجود بن کر زندگی گزاریں. اپنے وقت کو جو ہمیں دیا گیا ہے، ایک مقررہ میعاد، ایک لمیٹڈ ٹائم جو ہمیں زندگی کا دیا گیا ہے، سانسوں کا دیا گیا ہے، اس کا بہترین استعمال کر جائیں. ہم اپنے لیے نہ جئیں کہ ہم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، مر گئے. ادھار ہی جائیں گے ہم دنیا سے. تو ایسے نہ بنے. تو ہر چیز کا آپ کے آس پاس جو بستی ہے اس میں اس کا حصہ ہے. آبھاری نہ رہ جائے انسان جاتے سمے دنیا سے. تو اس نے لوٹانا ہے، ہر چیز کو لوٹانا ہے. دوسرے کا احسان لے کر، کسی چیز کا بھی احسان لے کر اپنے کندھوں پر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، سہنا سیکھے، برداشت کرنا سیکھے اور شکر گزاری سیکھے. اس کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کے بنانے والے کی عطا ہے، اس کا ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے جو اس نے ہمیں دے رکھا ہے. بن مانگے دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر ہی نہ ماریں اور منو سلوا کے آپ کے منہ میں پڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوا، پانی، بارش، سورج کی روشنی، یہ کچھ دیتا ہے. وہ انسان تو نہیں مانگتا اللہ میاں ہمیں سانس کی توفیق دے، اللہ میاں ہمیں آکسیجن دے. کبھی کسی نے مانگا ہوگا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بن مانگے ملی ہیں. تو جو بھی ہیں، ہم جہاں بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، زندگی ایک پروگریس کا نام ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، زندگی ترقی کرنے کا نام ہے، زندگی بہتر بننے کا نام ہے. تو کوشش کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے
ساتھی ایسے ہیں جو نامساعد حالات کو فیس کرتے ہیں. ہم عموماً خواتین کو کہتے ہیں کہ ظلم ہے، آدمی طاقتور ہے، برا کرتا ہے. بہت سی بچیاں جو ہیں وہ پس جاتی ہیں، زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، اور عموماً اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ مرد کو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہیں، اور آدمی جو ہیں وہ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں اور مفت میں پس جاتے ہیں. تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر برائی سے دنیا کی بچیں، اچھائی کو اپنائیں، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی نسلوں کو بچا سکیں غلط صحبتوں سے، غلط سوسائٹی سے، وقت ضائع کرنے سے، برائیوں میں انوالو ہونے سے. یہ ہماری کوشش ہے، اور ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جب کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کر دے گا. تو بہت سے سسٹمز جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹو پہ ڈال رکھے جو ہماری زندگیوں کے ہیں. تو ہم عام زبان میں بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے دنیا مانگی میں اسے دنیا دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں آئے ہے ایسا تھا، دیکھو اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے اس کو، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی زندگی میں، اتنا برا انسان ہے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے لیے جزا اور سزا رکھی ہے. ہماری زندگیوں کے بعد بھی ایک دنیا ہے، چاہے وہ کسی رنگ میں بھی ہو، چاہے وہ کسی دھرم میں بھی ہو. کوئی کسی طرح اس کو سمجھتا ہے، کوئی کسی طرح اسے سمجھتا ہے. تو جو بھی ہے اس کا ایک ریوارڈ اور ایک پنشمنٹ ہے. بلا شبہ ہمارا کریٹر جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے، لیکن بہرحال اس نے اوپر آگ بھی بھڑکا رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ برائی کرنے والے ہیں، جو دکھ دینے والے ہیں، جو تکلیف دینے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ناانصافی کرنے والے ہیں. وہ اپنی اپنی سزا بھگت کے ہی وہاں سے نکالے جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آتا جائے گا اور بنانے والا جو ہے وہ کہے گا چلو بھئی تم بھی بخشے گئے، تم بھی بخشے گئے. تو یہ نہیں ہونے لگا ہے، نظام اس طرح پر کام نہیں کرتا. تو جو آٹو چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو انسان مانگتا ہے، کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے. لیکن اگر اس کی بنیاد میں خدا خوفی نہیں ہے، اس کی بنیاد میں صرف اپنا مفاد ہے، کمانے کے لیے جو ڈاکٹر بن رہا ہے کہ ہاں بھئی پیسے بٹور لے، امیر کبیر ہو جائے، جائیدادیں بنا لے، نام بنا لے، اور وہ ایک ہیومینٹی اپنے اندر نہیں رکھتا، اس کے لیے پھر کل کو کوئی ریوارڈ نہیں ہے. اللہ اس کو یہاں تو نواز دے گا کہ لو بھئی چلو عیش کرو. کل کیا ہوگا؟ یہاں پر بہت سے ساتھی جو ہیں وہ یہ بھی کمنٹ کر کے جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، اور باغ ہے، پھل ہے، گھر ہے، دھرتی ہے، ہم اپنی زندگی کو ہنس بول کے گزارتے ہیں، خوشی خوشی گزارتے ہیں، شکر کرتے ہوئے گزارتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے ان کو برا لگتا ہے. وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہیں رہ جانا ہے. تو ہم یہ قطعاً نہیں کر سکتے کہ ہم قبر کھود کے اس میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جائیں اور ہاتھ میں ہم تسبیح پکڑ لیں، کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ریزن کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے، دوسرے انسان کا بھلا کرنے کے لیے، چرند پرند کو دیکھنے کے لیے. ہماری نظر میں یہ ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے نوازا ہے اس کو فقیر بن کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اور ایک بیلنس کا نام ہے دین، ایک میانہ روی کا نام ہے. آپ خرچیں بھی، آپ وراثت بھی بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، آپ صدقہ خیرات بھی کریں، تو ایک بیلنس آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. کسی بھی چیز میں ایکسٹریم دین پسند نہیں کرتا. جہاں ہم نے کہا کہ نیکی کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے، تو یہ وہ حکمتیں ہیں جن کو انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں سمجھے گا، اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گا جو کہ دین کہتا ہے، تو وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنے لیے ہی ایک خسارے کا سودا کر رہا ہوگا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں. اب یہ تینوں بچے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور عماد کو انہوں نے اٹھا دیا ہے کہ عماد نے کھیڑی کرنی ہے، تو وہ بھی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، اور ایوان اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور امیر جو ہے وہ بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہے. تو اب اجازت چاہتے ہیں، خدا کرے کہ کوئی کام کی بات ہم کر سکیں ہوں اس کلپ میں، جو کہ بہت ہی بھاگم دوڑی میں ہم کر پائے. بہت دیر ہو گئی تھی، بات نہیں ہوئی، تو ہم نے سوچا کہ ہم چند باتیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر لیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بات کی جڑ تک پہنچ سکیں، ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ نظام کیسے چلتا ہے، سسٹم کیسے چلتا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں لائے گئے، ہم کون سے کام جو ہیں وہ ایک اچھا انسان بنا سکیں گے. اور ہم اس بات کے اسٹرانگ بلیور ہیں کہ جو نیتوں میں صاف ہے، جو بات کا پکا ہے، جو زبان کا سچا ہے،
اس کی پشت پر خدا کا ہاتھ ہے. تو وہی چاہیے. خدا کرے کہ ہم سب جو ہیں اچھے انسان بن سکیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ جی کے گزار سکیں، شکر کرتے ہوئے گزار سکیں، اچھے کام کرتے ہوئے گزار سکیں، جن سے کہ ہمارا کریٹر راضی ہو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.